السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شفقت حسین الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ضرب حق ٹی وی۔ تو سامعین، میں آپ کے سامنے آج اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا، وہ ہے رشوت خوری کا انجام۔ جی دوستو، جہاں دیکھیں ہر طرف سے یہی صدائیں سنائی دیتی ہیں، ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ رشوت خوری عام ہو گئی ہے، اور جہاں آپ جاتے ہیں، جس کام کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا کام جائز ہے یا ناجائز ہے، جس سلسلے میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ سے رشوت مانگی جاتی ہے۔ یہاں پہ ابتداءً میں ایک بات تو آپ کے سامنے یہ کاؤنٹ کرتا چلوں کہ دوستو، رشوت مانگنے والا ہمیشہ سے آپ جہاں بھی جائیں گے، رشوت مانگنے والا وہ ہوگا کہ جس کی پہلے ہی لاکھوں میں کروڑوں میں تنخواہ ہوگی، اچھی مراعات وہ لے رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کا مطالبہ یہ ہوگا کہ جناب میں اپنے اس حق کے ساتھ، حلال کی روزی کے ساتھ حرام نہ ملاؤں تو اس وقت تک میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو آؤ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان علی شان، اسی کے تناظر میں ہماری آج کی جو ویڈیو ہوگی اسی کے تناظر میں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ فرمایا، لوگوں، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم کی آگ کے مستحق ہیں۔ میرے دوستو، رشوت کا ایک تو آخرت کے اندر وبال ہے، رشوت لینے اور دینے کا، کہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے تحت بندہ جہنمی ہے، رشوت دینے والا ہو یا رشوت لینے والا ہو۔ اب آپ یہاں پہ ایک بات انتہائی قابل غور ہے، وہ بات یہ ہے، اگر یہ بات میں کروں تو آپ میری بات سے اتفاق کریں یا آپ میری بات سے اختلاف کریں، آپ کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ میں بات اپنے ذہن کے مطابق کر رہا ہوں گا، شاید آپ اپنے ذہن سے اسے سوچ رہے ہوں، لیکن دوستو جہاں بات آ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی، تو وہاں پہ شک کرنا، نہ ماننا، انکار کرنا، یہ تو دور کی بات ہے، صرف شک کرنا کہ پتہ نہیں اس طرح بات ہے یا نہیں ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ اور زبان مطہرہ پر رب ذوالجلال خود گفتگو فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد بھی فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے کافر کہتے تھے نا، وہ مشرک کہتے تھے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے باتیں لے آتے ہیں اور ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے ایک کلمہ بھی نہیں بولتے، یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے۔ اہل مکہ، تم نے دیکھا ہے کہ میرے محبوب نے اتنی زندگی تمہارے درمیان گزاری، کبھی تمہارے ساتھ کوئی زمین کے لین دین کے معاملے میں بات کی ہو یا کبھی کوئی دنیاوی معاملات میں تمہارے ساتھ جھگڑا کیا ہو؟ نہیں۔ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، بلکہ میرا محبوب تو وہ بات آپ تک لے کے آتے ہیں، وہ بات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو میں رب جبرائیل امین کے ذریعے ان کی طرف وحی فرماتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس زبان سے نکلا ہوا یہ فرمان ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ سنو لوگو، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے یار انسانیت تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ مسلمان، یہ بڑے بڑے القاب، یہ بڑے بڑے اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے تخلص اور بڑے بڑے القاب لگانا، یہ تو یہیں پہ دفن ہو جاتے ہیں۔ جب ایک اپ گریڈ افسر، یہ ایک بڑی پے لینے والا افسر، وہ ایک دیہڑی دار سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے ایک جائز کام کے لیے کہ آپ کا کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ میرے دوستو، آج تو بات یہاں تک آ پہنچی، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر بھی جو دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو نمبر لگا رہا ہوتا ہے، جو آپ کی کاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار کہیں نہ کہیں سے مجھے بھی اپنی تنخواہ کے علاوہ کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اور بہانہ پھر کیا کیا جاتا ہے، جب پوچھا جائے بھئی کیوں اس طرح کرتے ہو، جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب گزارا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوستو میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔
آپ بھی کہہ سکتے تھے گزارا نہیں ہوتا، وہ قریش کی سرداروں کی بڑی بڑی پیشکشیں، جائیداد لے لو، بینک بیلنس، پراپرٹی، جناب آپ کو عہدہ دینے کے لیے تیار ہے، سرداری لے لو، ساری چیزیں پیش کی گئی تھیں۔ آپ بھی بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے یار گزارا نہیں ہوتا، مشکل حالات ہیں۔ اور یقین جانیے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں گزر بسر فرمایا ہے، یہ صحابہ کرام نے جن مشکل حالات کے اندر گزر بسر فرمایا ہے، آج کے دور کے اندر کسی گھر کے اوپر بھی ایسے حالات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، ہمیں راستے میں ایک اونٹ کی سوکھی ہوئی چمڑی ملی، اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا، کھال وہ ہمیں ملی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے بھی حالات تھے کہ ہم نے اسے جلایا، جلا کے ہم نے اسے سرما بنایا، سرما بنا کے پھر ہم نے اسے پانی کے ساتھ نوش فرمایا۔ ایسے حالات تو کسی گھر کے اندر نہیں ہیں۔ آج جو غربت کا رونا روتے ہیں جناب غریب ہیں، اصل میں غریب کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن زیادہ تر یہ جو غربت کا رونا ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ جناب میرے پاس 1,00,000 روپے کا موبائل نہیں ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس جناب 2 منزلیں مکان نہیں ہے، میں غریب ہوں۔ میرے دوستو یہ غربت کے زمرے میں نہیں آتا، یہ ہماری خواہشات ہیں، اور خواہشات کا آخری پلڑا جو ہے نا، بندہ اس خواہشات کے پلڑے میں اگر قدم رکھے تو آخری جو اس کا کنارہ ہے، آج تک کسی بادشاہ نے بھی اس کنارے تک رسائی حاصل نہیں کی ہے۔ اب جتنا آگے چلیں گے اس کا جو آخری سرا ہے وہ اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو رشوت ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور دنیا کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اپ گریڈ افسر، ایک 50,000 60 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ لینے والا، جب سارا دن بیچارہ ایک مزدور جو مہینے میں پتہ نہیں اس کی کتنی دیہڑی لگتی ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں سن کے، کتنے گھر کے حالات سے لڑ کے جناب وہ زندگی کا گزر بسر کر رہا ہوتا ہے، پھر اس سے جب ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ یار کچھ دے، ہماری میٹھی میں کچھ ڈال تو پھر تیرا کام ہو جائے گا، تو مجھے بتاؤ یہ انسانیت؟ یار مسلمانی تو دور کی بات ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے بندے کو تو آپ انسان نہیں کہہ سکتے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن نقد جو اللہ رب العزت کی طرف سے راشی کو دنیا کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، انہی ہاتھوں سے وہ ذلیل ہوتا ہے کہ جن ہاتھوں کو پالنے کے لیے، جن لوگوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اس نے جناب ادھر سے ادھر سے رشوت لی، حرام اکٹھا کیا، سارا ملا دیا، اور ملا کے جناب اپنے بچوں کو پیٹ پالا، اب وہی بچے پھر اسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، وہی بچے پھر اسے ڈانٹ مار رہے ہوتے ہیں، وہی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، وہی جناب بڑے ہو کے کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے جی، ہر روز جناب 2 4 بندے سے گلی میں روک کے کہتے ہیں تیرے بچے تو ایسے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ نقد اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب دنیا کے اندر ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ سنتے ہیں، ہم سناتے بھی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس میں نیکسٹ ایک پوری ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے جی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر کتنا سخت عذاب ہے اس بندے کے اوپر کہ جناب اللہ رب العزت نے اسے حلال دیا اور حلال کے ساتھ اس نے حرام کو ملا دیا۔ میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنے مشکل حالات میں جی صرف اور صرف رزق حلال کے اوپر گزارا کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، وہ نبی کہ جن کے متعلق عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ اگر اللہ کے محبوب جی دعا فرما دیتے نا تو اللہ رب العزت اود پہاڑ کو سونا بنا دیتے، لیکن عاجزی ہے، سادگی میں گزر بسر ہو رہا ہے کہ میری امت کو تعلیم ہو جائے، انہیں اس چیز کا سبق مل جائے کہ جناب حلال پہ گزر بسر کرنا، حلال پہ قناعت کرنا، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انسان کے اوپر کرم نوازی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، فرمایا رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کتنا عظیم کام ہے جی، حلال کما کے خود کھانا، بچوں کو کھلانا، اللہ اسے اپنا محبوب اور اللہ اسے اپنا دوست فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے اس معاشرے کو، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو، رشوت، سود اور جناب اس جیسی تمام لعنتوں سے، بیماریوں سے اس پیارے ملک پاکستان کو اللہ رب العزت پاک فرمائے۔
اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بس آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے اپنے میزبان شفقت حسین علوی کو۔ اللہ حافظ۔